جی ظاہر صاحب شروع کیا جائے. ہاں جی، آپ آ گئے واپس سعودی جی عربیہ سے؟ جی آپ واپس آ گئے ہیں. میرے خلاف تو دعائیں نہیں کی. ہوں. میرے خلاف تو دعائیں نہیں کی آپ نے، آپ کی ہدایت کے لیے دعا کی ہے بہت زیادہ. لیکن خلاف نہیں کی. جی جی خلاف ہم نے کیا کرنی ہے، ہمیں اس چیز کا درس بھی نہیں دیا جاتا. ہم تو ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں نا. آپ کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پہ لائے اور آپ کے کوئی روحانی یا جسمانی جو امراض ہیں آپ کی وہ اللہ تعالیٰ دور کرے. واہ واہ. یہ دعا کی ہے میں نے. کیونکہ لسانی سرکار کی آپ نے شکایت کی تو میں نے کہا کہیں لگے ہاتھوں مجھے بھی جھگڑا دے دیا. نہیں شکایت تو پھر ہم نے کی، آپ کی بھی کی، لسانی سرکار کی بھی کی. جی نہیں، میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا. لسانی سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آخری ہوں، ادھر سے آپ ہوں، بھی کہہ رہے ہیں میں بھی آخری ہوں. تو یہ جو ہوں، آخری آخری کا یہ جو کھیل ہے نا، یہ جی، مسلمانوں کو بہت پریشان کر رہا ہے. ہوں، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک آخری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہاں جی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے جو آخری ہیں وہ ہوں، امام مہدی ہیں یا عیسیٰ ہوں، ابن مریم ہیں. اچھا. لیکن یہ کیا بات ہے جہاں پہ اتنی اکثریت آپ کے علماء اور مفتیوں کی ہے، وہاں لسانی سرکار کا اتنا زور چلتا ہے کہ آپ کو جیل تک کرانے میں ان کا ہاتھ، اور کچھ نہیں آپ بگاڑ سکتے. تو یہ تو پھر کوئی آپ لوگوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی پاکستان میں. لسانی سرکار کا کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، کہ آپ کو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کبھی سعودی عربیہ میں کبھی گھر سے باہر. اور یہ کیا ہے، آپ اتنی اکثریت تعداد مسلمانوں کی، تو ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے وہ آپ کو اتنا زوردار طریقے کے ساتھ رگڑے میں دیے ہوئے ہے، اور آپ علماء اور مفتی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو پاکستان میں ہے، میں تو بھائی ہوں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کیا میں یہ کہنے میں حق جانی ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں اب عوام پاکستان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے؟ آواز آ رہی ہے بس ہلکی پھلکی. اصل میں یہ ریکارڈنگ میں جب آواز جاتی ہے تو وہ اس وقت لوگوں کو سننے میں دشواری ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کی آواز تو بہت اچھی تھی، دوسری طرف سے آواز بڑی سلو تھی. اس لیے ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں مجھے تو سننے کو مل رہی ہے یہ آواز، جی. لیکن آپ کی آواز جو ہے نا سلو مجھے تک پہنچ رہی ہے. بہرحال گفتگو اچھا، شروع کرتے ہیں اگر آپ کے مائک کا کوئی پرابلم ہے یہاں. یہ کیا بات ہے کہ آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے وہ پھر ہوگا. چلیں بات شروع کرتے ہیں. ہماری ڈیبیٹ جاری تھی. اچھا. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، جی ٹھیک ہے. جی آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، اور میں پچھلی 3-4 ڈیبیٹ سے آپ سے یہ مسلسل یہ سوال رپیٹ کر رہا ہوں اور اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے نبوت کا کہ میں نبی ہوں، اور دوسری جانب آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی جو شریعت ہے وہ میرے آنے سے منسوخ ہو گئی ہے. یہی ہے نا دعویٰ آپ کا؟ بالکل ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے. میں ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اور آپ یہ بھی اس چیز کا بھی اقرار کر چکے ہیں کہ یہ جو بائبل ہے اور قرآن پاک ہے یہ مبدل ہے، یہ محرف ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، تبدیلیاں ہوئی ہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے نا؟ یہ میں آپ سن کا رہا ہوں جی آپ کی بات. جی ہاں جی، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. میں کہہ رہا ہوں یہ دعویٰ آپ کا ہے نا؟ تاکہ بات ہی تبدیل جی ہوتی ہے. وہ پچھلی بات کو ہم ذرا بیچ میں لے آئیں نا گفتگو میں، تاکہ پھر نئے سننے والے جو ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. میں نے سوال یہ آپ سے کیا تھا کہ یہ جو آپ نے نبوت کا یہ جو کنسیپٹ لیا ہے
اور نبی ہونے کا یہ جو عقیدہ لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ میرا سوال آپ لکھ لیں، اور اس کا جواب آپ مجھے ذرا مہربانی آج کم از کم آج کی گفتگو میں یہ اس کا جواب دے دیں، جو ابھی تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ یہ نبوت کا جو کنسیپٹ ہے آپ نے تورات سے لیا ہے، زبور سے لیا ہے، انجیل سے لیا ہے، قرآن پاک سے لیا ہے، یا کسی اور سے نہیں لیا، کہاں سے لیا؟ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا آپ جواب دے دیں، آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں، آپ جواب دیں۔ 2 منٹ کا آپ نے اچھا، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر مائک کا یہ ڈبیٹ جو ہے یہ آپ ہمیشہ یہی سوال کرتے ہیں، یہ جو آپ نے لیا ہے یہ قرآن سے لیا ہے، تورات سے لیا ہے یا انجیل سے؟ تو میں آپ کو اس کے برعکس سوال کرتا ہوں، یہ نبوت کا جو ابتدائی سلسلہ ہے یہ آدم نے کہا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا آدم نے کوئی نبوت چھوڑی تھی؟ یہ نوح نے کہاں سے لیا؟ 400 سال 1600 سال، پھر اس وقت تو کتابیں بھی نہیں تھی، تو پھر نوح کے بعد 400 سال ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا؟ یہ 3 سوال میں بھی آپ کو اس کے برعکس کرتا ہوں۔ اگر آدم کو براہ راست کوئی الہامی کتابیں نہیں ملتی، آدم کو ہم پہلا شخص ہے، اگر اس نے یہ براہ راست خدا سے پائی یہ نبوت، اور اگر 1600 سال بعد نوح نے پائی یہ نبوت اور کوئی الہامی کتاب نہیں ہے بیچ میں، اسی کی اور اختیار سے میں بھی کہتا ہوں کہ کسی قرآن، تورات اور انجیل کا مجھے کوئی تصور نہیں چاہیے کہ ان سے میں یہ سلسلہ لوں نبوت کا۔ میں جب پیدا ہوا تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور صوفی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن جب حق تعالیٰ نے مجھے بلایا اور اپنی ہم کلامی سے نوازا اور مجھے اپنے آپ کو دکھایا، تو میں اب نبوت کا کانسیپٹ، یہ میرا سوال ہے آپ کے ساتھ۔ اور پھر جب خدا نے کہا کہ شریعتوں کے دور ختم ہو گئے، مذہب کا دور ختم ہو گیا، اب جو یہ رستہ ہے یہ رستہ نہیں، منزل کا زمانہ آ گیا۔ اب جب آپ یہ پڑھتے ہیں اپنے مذہب کی تعلیم کو، تو آپ خود بھی سمجھتے ہیں، آپ مفتی ہیں، کہ مذاہب جو ہیں وہ قیامت تک رہیں گے، قیامت تک۔ اب یہ سمجھنا مضمون ضروری ہے کہ قیامت کیا ہے، قیامت کیا توڑ پھوڑ ہے، یا قیامت سے مراد کوئی اور دنیا وجود میں آ جائے گی؟ مجھے حق تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت سے مراد مذہب کی سب نپٹ جائے گی، برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کا براہ راست زمانہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس زمانے کے اندر رسول کی بات نہیں ہوگی، رسول شریعت لے کے آتا ہے، نبی کے نبیوں سے زمین بھر جائے گی، کیونکہ خدا ان سے ہم کلامی کرے گا۔ آپ سے کیا لیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ لیا جاتا ہے افراد کی زبان میں جو شخص، ظاہر صاحب ٹائم آپ کا 2 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں بھی اپنی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی اپنی لائبریری میں نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے، اپنی لائبریری میں نہیں ہوں اور گھر سے باہر ہوں، اور جس جگہ بھی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ شور شرابہ بھی بہت زیادہ ہے، گاڑیوں کا بھی شور، بچے بھی کھیل کود کر رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے بھی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ مجھے جو نا وہ آپ نے جتنی سپیچ کی مجھے کوئی اس کی صحیح سمجھ نہیں آئی۔
یا تو ایسا ہے کہ آپ جناب رات کو کر لیں. رات کو میں ایسی جگہ پہ ہوں گا کہ جہاں پر آواز کلیئر آئے گی انشاءاللہ اور سگنل بھی اچھے آئیں گے. اور چونکہ بند کمرے میں ہوتا ہے تو اگلی طرف سے بھی آواز اگر کم آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ پھر سمجھ میں آتی ہے. تو ابھی جو ہے نا یہاں پہ گفتگو کرنا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ لائیو بھی دوست سن رہے ہیں، ان تک بھی آواز نہیں جا رہی ہوگی. تو میں ابھی کافی ایک مجبور سا ہو گیا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس وہ جگہ اویلیبل نہیں. جہاں پہ ابھی میں بیٹھا ہوں تو وہاں پہ شور بھی بہت ہے. اگر آپ مجھے اپنا ٹائم کا شیڈول بتا دیں کہ تو یہ ڈیبیٹ اگر رات کو کر لی جائے. رات کو کتنے بجے؟ پاکستانی ٹائم کوئی 8 9 10 بجے کر لیں. 10 بجے. اچھا 6 7 8 9 10. اب میں یہاں پہ ہوں کھاسل کی طرف، تو اگر آپ کوئی 12 بجے کا رکھیں تو پھر تو میں گھر پہنچ سکتا ہوں. یعنی رات کے 12 بجے؟ جی پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے 12 بجے. 12 بجے تو میں پھر گھر پہ خود بھی پہنچ سکتا ہوں، کیونکہ میں رستے میں ہوں. اور یہاں کے 8 بجے ہوں گے اور آپ کے پاکستان میں 12 بجے ہوں گے، تو 8 بجے تک میں خود گھر پہنچ جاؤں گا. اگر پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ کل پہ ڈال لیں اس کو. ہاں کل پہ ڈال کل پہ ڈال لیں. کیونکہ ابھی جس چیز کا تذکرہ بھی آپ نے کیا ہے مجھے مقدمات کا بھی سامنا ہے اور کل مجھے عدالت میں پھر پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. تو اس حوالے سے ٹائم اگر کوئی دیکھا جائے تو لگ بھگ کوئی 4 5 بجے میں گھر پہنچ جاؤں گا. تو کل رات کو سمجھ شام کو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 5 بجے اگر شام کے ہوں تو آپ کا ٹائم کیا ہوگا؟ اگر 5 بجے ہوں 5 یا 6 5 بجے کر لیں تو آپ کا ٹائم کیا ہوگا؟ تو یہاں کا ایک بجا ہوگا جرمنی. یعنی آپ کا یعنی دوپہر کا 1 ہوگا. تو کیا آپ کو یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آفس میں ہوں. میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دوں گا کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے، تو آپ تیاری کر لیجیے گا تو پھر آپ آ جائیے گا. تو کل پہ اس کو رکھ لیتے ہیں، کل پہ ڈیبیٹ رکھ لیتے ہیں. اور میں نا اس ڈیبیٹ کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں ہم، کیونکہ پچھلی ڈیبیٹس کے اندر کچھ خلا رہ گئے ہیں اور ہمارے جو لسنر ہیں سننے والے ہیں وہ اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ آپ ہی نبوت کے ایک دعوے دار نہیں ہیں، اور بھی نبوت کے کئی دعوے داران ہیں، مسیحیت کے دعوے داران ہیں، مہدیت کے دعوے داران ہیں. تو یہ چونکہ سوچ اور فکر اور دلائل آپ لوگوں کے ملتے جلتے ہیں آپس میں، ملتے جلتے نہیں ہیں. اس کنسیپٹ کو ہم ایک منطقی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں ایک لائبریری میں ہوں یا مطلب کتابیں پاس ہوں یا اس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا، اور پرسکون ایک جگہ ملتی ہے، سارا وہ اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، بات کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آخری بات میں آپ سے کہوں گا مبشر صاحب، ہمارا ملا جلا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا ملا جلا کانسیپٹ نہیں ہے. نہ میری تعلیم غلام احمد قادیان سے ملتی ہے، نہ کسی اور نبی سے ملتی ہے. لیکن کل بات کریں گے اس موضوع پر. کل بات کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہو؟ اچھا جی. اور امید ہے کہ آپ کی جو کورٹ کی جو ہے وہ کل آ گئی ہے وہ کورٹ.
अच्छा, मैंने वो चले डिबेट तो हम करेंगे ही, वो आपने आना था जर्मनी एम्बेसी के अंदर। वो तो 29 मार्च को है ना। अच्छा, अभी 29 अभी जो आएगी। 29 मार्च कतर फ्लाइट जो है वो 11 बजे इस्लामाबाद लैंड होगी। अच्छा, वहां पे तो मैं ऐसा है कि इस्लामाबाद मैं मिलने आऊंगा आपको, मैं एम्बेसी में मिलने इस्लामाबाद आऊंगा। जाएंगे और आपका टाइम रखा हुआ है, और बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, तो टाइम रखा हुआ है 12 बजे से। 12 बजे। और उस 12 बजे से 2 बजे तक आपका वक्त होगा। उसके बाद फिर मेरा सही लेक्चर शुरू होगा यूरोपियन लोगों के लिए। नहीं, ये बात सुने ना, वहां अभी तक आपने कोई दावतनामा नहीं दिया, मैंने आपको पहले कहा था। दावतनामा आपको भाई, अम्बेसियां दावतनामा नहीं देती। वो एम्बेसी में दावतनामा आप देती है देखिए, आप आ रहे अपने। हैं ना, आप आ रहे हैं एम्बेसी में, ऐसे मुंह उठा के किसी को घुसने भी नहीं देते। कम से कम कोई नहीं, वो दावतनामा आप पहुंचाएं, हमें भी कोई एक प्रूफ हो हमारे पास कि देखें जी ये शख्स ने हमें बुलाया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि वो दावतनामा उन्होंने दिया है अपने यूरोपियन एम्बेसी को, जो इस्लामाबाद में है। आपके लिए ये रखा है कि जब आप वहां पहुंचेंगे, सिक्योरिटी के लोग आएंगे, मैं वहां पे आ जाऊंगा, और वो चेक कर करके आपको एक एक करके अंदर ले आएंगे हॉल में। तो वो बाकी जो आपने बाद में बात की थी, वो कोई अपना अकल नहीं मानती कि मैं सर्टिफिकेट लेके आऊं कि मेरा दिमाग ठीक है। ऐसे तो कोई दावतनामे नहीं जाते। मजबूत बात नहीं, वो समझे। तो एक ठीक है, लेकिन ये कि कम से कम हमें कोई दावतनामा पहुंचे तो हम जाए ना जी। अब ये जी जी आपकी वीडियो वहां दिखाने से तो हम रहे जी, ये देखें जी जाहिर साहब की ये वीडियो, उसमें इन्होंने हमें दावत दी है, तो जी। उनको एक वो जर्मन उनकी जुबान है, हमारी उर्दू जुबान है, तो वो अच्छा, कोई मैं समझ ही आपको ना बता आए। देता हूँ। वो कहते हैं ये, वो आपको इंतहा पसंद समझते हैं, मुफ्ती मौलवियों को, और उनको ये भी पता है कि आप गलत नियत के साथ आ रहे हैं वहां पे जी, इस्लामाबाद। इंतहा पसंद तो देखें, आपके इंतहा पसंदी फुल का मैं जवाब दे दूं जाहिर फुल साहब, कि जिस किस्म के इंतहा पसंद हम हैं वो आपके सामने है, कि नहीं नहीं, मैं आप आप लोग जब चाहे हम पे मुकदमे दायर कर देते हैं, आप लोग से जब चाहें हम लोगों को घसीटते हैं। जिस जी किस्म के इंतहा पसंद हैं वो आपके सामने हैं हम। ठीक है, भाई मुबशर आप लोग साहब। तो जनाब खूब अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इंतहा भाई ये पसंद अल्लाह होते ना, की ताकत है। तो जाहिर साहब आप कभी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी ना आ रहे होते। ठीक है, तो देखिए ये तो मुबशर। आप लोगों का एक समझ लें कि झूठ और बहतान है मौलवियों के जी ऊपर। तो इसके ऊपर मैं और कोई ज़्यादा कलाम नहीं करता। ठीक है मुबशर साहब, लेकिन आप अपनी हालतें तो देखें कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर आपके साथ क्या हो रहा है। इससे मुराद ये क्या, ये आप ऐसे नहीं समझ सकते कि ये आप पर जिल्लत है, ये आपके ऊपर ये लानत है। मुकदमा दायर और हो तो ये जिल्लत होती है जी। भाई भाई, जिल्लत से मुराद ये एक इस्लामी मुल्क हो, जिसका अख्तियार, जिसको लिया गया हो कि इस मुल्क का कानून इस्लामी हो, और वहां वो लोग बाख्तियार हो जो कह रहे हैं कि हम नबी हैं, और आपको ठुटा मार के वो निकाल दें, जेलों में बिठा दें। तो ये कैसी इस्लामी मुल्क है, मुझे बताए ना आप। ठीक है, फिर दूसरे बात। आप भी हंस लें जी, जाहिर साहब हंस मैं लें आप। आपको मैं मौका मिला है, करें आप। ये देखें, बड़े अफसोस, हंसने का ये कोई मसला नहीं, कि नहीं, हम मुझे अफसोस इन है। मुकदमात को, इन थाने जेल कचहरी को अपने गले का हार समझते हैं, फूलों का हार। ठीक है, और इसके तो बगैर ठीक तो है हम अपने आप को कामिल मुसलमान भी नहीं समझते। ये मुबशर साहब, हमें तो हमारे मजहब ने सिखाया ही ये है। ठीक है मुबशर साहब, लेकिन मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ, आप किसी ईसाई मुल्क में नहीं बैठे हुए। थोड़ा सा सोचें, आप कोई इसराइल के मुल्क में नहीं बैठे हुए, आप उस मुल्क के हैं जिसकी आपने तड़ी लगाई थी कि पाकिस्तान आके दिखाओ, हम ये देंगे। बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर है, जाहिर साहब फिर मिलते हैं कल, हैं? चलो ठीक। कल अच्छा करते हैं डिबेट जी। ओके।